حاضر ہونے والوں کا صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ میرا وہی پرانا مطالبہ ہے، کوئی نیا نہیں۔ میں مولانا کو یہ کہتا ہوں، اپنے اس عقیدے پر قرآن پاک سے ایک آیت پیش کریں۔ پہلا میرا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے اس عقیدے کے مطابق قرآن پاک سے ایک آیت پیش کریں، اور پھر میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وہ اس کی تشریح میں انشاءاللہ اپنی ٹرن میں علماء دیوبند اور اکابرین دیوبند احناف اور جتنے بھی علماء اہل اسلام ہیں ان کی تشریحات سے ہم انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عند القبر صلاۃ و سلام کا عقیدہ شرکیہ ہے، اور یہ شرک ہے۔ یہ صلاۃ و سلام درود پڑھنا ایک دعا ہے نبی علیہ السلام کے لیے، اللہ سے رحمت طلب کرنا دعا ہے، اور دعا جو ہوتی ہے وہ اللہ سے کی جاتی ہے، وہ پیغمبر سے نہیں کی جاتی۔ ہم انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ شرک فی السماء کے مرتکب ہو کر یہ لوگ مشرک ہیں۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن مقدس میں کہیں بھی مردوں کے سننے کا تذکرہ نہیں کیا، الٹا مردوں کے سماع کا انکار کیا گیا ہے۔ بے شمار ایسی آیات موجود ہیں، لیکن پہلے مولانا سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے اس لکھے ہوئے عقیدے کے مطابق کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تذکرہ موجود ہو، کہ آپ بتعلق روح روضہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کا صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ مولانا ہمارا پہلے بھی مطالبہ رہا، آپ نے ایک آیت بھی پیش نہیں کی حیات پر بھی، اور اب بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قبر مبارک کے نزدیک درود و سلام سننے کے آپ قائل ہیں، اس پر قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر دیں۔ صرف ایک آیت کا مطالبہ ہے، زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن پورے قرآن سے آپ کو ایک آیت بھی نہیں ملے گی جو آپ نے اپنا یہ عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عند القبر درود و سلام کا نظریہ اور عقیدہ رکھنا قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور اکابرین کی تشریحات کی روشنی میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور اپنے اس شرکیہ عقیدے سے آپ توبہ طائب ہو جائیں۔ اللہ کو جواب دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو تعلیمات قرآن مقدس ہے، آپ کی نشانی قرآن قیامت تک موجود ہے، محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لا ریب کتاب ہے۔ ہمت کیجئے اس لا ریب کتاب سے ایک آیت، صرف اور صرف ایک آیت ادھر انہوں نے پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ میرے پاس مولانا تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے، اور میں اب یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں کون سی قبر کا تذکرہ ہے، سننے کا کہاں تذکرہ ہے؟ ذرا مجھے وضاحت سے بتائیں کہ یہاں اس آیت کے اندر کہاں تذکرہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو حکم موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی فرشتے بھی پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ تو میرے بھائی، میرے محترم، اس آیت میں کہاں تذکرہ موجود ہے؟ آپ ثابت کریں اس آیت کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر قبر سماع صلاۃ و سلام، اس آیت جو آپ نے پڑھی ہے اس سے ثابت کریں۔ بلکہ میں یہاں یہی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کی تشریح میں اسی آیت کے اندر میں پیش کرتا ہوں۔ ہم الحمدللہ اکابر کے ماننے والے ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ انہی کا ترجمہ ہے، یہ کسی اور نے نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں، سنو ذرا توجہ سے، اللہ تعالیٰ کا رحمت بھیجنا تو رحمت فرمانا ہے، اور مراد اس سے رحمت خاصہ ہے جو آپ کی شان عالی کے مناسب ہے، فرشتوں کا رحمت بھیجنا، اور اسی طرح جس رحمت کے بھیجنے کا ہم کو حکم ہے اس سے مراد اس رحمت خاصہ کی دعا کرنا ہے۔
دعا کرنا ہے. جیسے بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پوچھنے سے فرمایا قولو اللہم صلی علی، اے اللہ تو اپنی رحمت فرما. تو اے اللہ ربنا یہ دعا ہوتی ہے. مولانا تھانوی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ دعا ہے، دعا اللہ سے کی جاتی ہے، پیغمبر سے نہیں کی جاتی. اس لیے فرمایا اس کو ہمارے محاورے میں درود کہتے ہیں. اور اس دعا کرنے سے حضور کے مراتب عالیہ میں بھی ترقی ہو سکتی ہے اور خود دعا کرنے والے کو بھی نفع ہوتا ہے. مولانا یہاں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ یہاں سنانا مقصود ہے، سناؤ گے تو تب فائدہ ہوگا، بلکہ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دعا کرنا مقصود ہے. مولانا اگر ہمت ہے اپنے عقیدے کے مطابق کہ صلاۃ و سلام عند القبر نبی علیہ السلام سنتے ہیں، قرآن سے ایک آیت پیش کریں، ہم اپنی شکست لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، مولانا آپ نے ابھی تک اپنا عقیدہ نہیں بتایا. میرے عقیدے پہ بحث کر رہے ہیں. اپنا عقیدہ آپ نے ابھی تک جو لکھا ہے یا نہیں لکھا آپ نے سنا کہ میرا عقیدہ یہ ہے. پہلے اپنا میں نے کہا تھا کہ اپنے ٹرن میں اپنا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف پہ جو اسلام سنتے نہیں سنتے لکھ کر ہمیں دو، اپنے الفاظ میں تعین کرو. لیکن آپ نے ابھی تک لکھ کر نہیں دیا. یہ آپ کی پہلی خیانت ہے. دوسرا، آپ بار بار پہلے مناظرے کا حوالہ دے رہے ہیں. پہلے مناظرے میں آپ نے جو ہے جھوٹ بولا کہ میں نے ایک آیت بھی پیش نہیں کی. اب دیکھو یہ ریکارڈنگ پہ موجود ہے پہلا مناظرہ، اس میں نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں، انہوں نے میری ایک آیت کا جواب نہیں دیا. میں نے شہیدوں کی حیات کے متعلق آیت پڑھی اور بخاری شریف کی روایت پڑھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 9 مرتبہ قسم کھا ہوں، تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں. دیکھو اب میں روایت پیش کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر، اور میں نے آیتیں پیش کی. یہ کہتا ہے آپ نے ایک آیت کی پیش کری. مولانا جھوٹ نہ بولنے، جھوٹ بولنے کا فائدہ نہیں ہے. پھر میں نے قرآن پاک کی آیت اور بھی پڑھی تھی جو کہ حضرت حبیب بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین، وہ آیت پڑھی. آپ کہتے ہیں آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھی. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر دلالت کرنے کے لیے میں نے آیت پڑھی قرآن کریم کی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اس کے تحت میں نے ثابت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کو. آپ نے جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. میں نے اس طرح قرآن پاک کی آیت پڑھی سبح للہ ما فی السماوات والارض، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ جھوٹ بول رہے کہ جی آپ نے قرآن کی آیت کوئی نہیں پڑھی. دیکھو میں نے حدیث پیش کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پر، میں نے واضح حدیث پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معراج کی رات میں جو ہے انبیاء ویلی جمع کی کہ وصل من ارسلنا کے تحت میں نے جو ہے حدیث بھی پڑھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ابن عباس سے بھی اور تفسیر خازن سے بھی. آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے حوالہ پیش نہیں کیا. بولنا دیکھو جھوٹ بولنا چھوڑ دو. آپ اپنا عقیدہ پہلے بیان کرو، اس کے بعد جو ہے آپ اس پر دلائل کی بات کرو. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو یا نہیں. بولے میں دیوبند کا عقیدہ، آپ کہتے ہو یہ زبان سے کہا کہ یہ عقیدہ شرکیہ ہے. ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ حضرت تھانوی کا نام بھی لے رہے ہو اور بیان قرآن سے حوالہ پڑھ رہے ہو. ہم نے کب کہا کہ رحمت بھیجنا ہمارا کام ہے؟ رحمت اللہ بھیجتا ہے. ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے، اللہم صلی اللہ کا یہ مطلب ہے. ہم خود خدا تھوڑی کہ نبی پر رحمت بھیجیں. دیکھو بات کو مروڑ کر پیش کیا. میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اس میں درود سلام پڑھنے کا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں پوچھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھنے کا جو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے یا زندگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندگی ہے اس میں بھی ہے؟ دیکھو ایک دوسرا سوال میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے درود بھیجتے ہیں. کیا نبی صرف جسم کا نام ہے یا روح اور جسم دونوں کا نام ہے؟ جب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو کیا روح پر پڑھتے ہیں جسم پر بھی پڑھتے ہیں؟ نبی صرف روح کا نام ہے جسم کا؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسم دونوں کا نام ہے. جب دونوں کا نام ہے آپ نے فرمایا جو بھی درود شریف پڑھے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. تو میری دلیل آپ جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمہ پیش کیا، اس میں انہوں نے کہیں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود شریف پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے. آپ بیان قرآن سے حوالہ پڑھ دیں، میں پیشکش لکھ دیتا ہوں. تھانوی نے فرمایا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود شریف پڑھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے. آپ جھوٹ نہ بولو. میرے ہاتھ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب نشر الطیب ہے.
ये नबी सल्लम की सीरत पर लिखी गई है। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह खुद फरमाते हैं इसके मतलब आप सल्लम के दुरूद सलाम के मतलब कि आप सल्लम जो है दुरूद सलाम सुनते हैं। कहते हैं जी सुनो, कहते हैं मजमूआ रवायात से अलावा फजीलत हयात व इकराम मलाइका के बरज़ख में आप सल्लम के ये मशागिर साबित होते हैं। आमाल उम्मत का मुलाज़ा फरमाना, नमाज पढ़ना, ग़िज़ा मुनासिब इस आलम के नोश फरमाना, सलाम का सुनना, नज़दीक से खुद और दूर से बदरिया मलाइका सलाम का जवाब देना। देखो मौलाना शबली थानवी साहब की बात को अपने झूठे अंदाज से पेश किया। देखो बयान कुरान में कहीं नहीं लिखा आप मुझे दिखा दो मैं अभी शिकस्त देखता हूँ, मैं आपकी कैसे तस्लीम करता हूँ। मौलाना थानवी ने कहा लेकिन आप सल्लम भी कौर पर दूसरी पढ़ा जाए तो आप सल्लम नहीं सुनते। मौलाना दो को धोखा ना दो। और मैंने कुरान की आयत पढ़ी नबी सल्लम की ज़ात जो है जिस्म और दोनों का नाम है, इसलिए आप सल्लम का दुरूद सलाम पेश किया जाता है। इंशाल्लाह इस पे हवाले आते हैं। और काबर के आ रहे हैं हज़रत थानवी का आपने झूठ बोलकर गलत हवाले पेश किया और आपने अपना अकीदा ये लिख कर दिया है कुरान में सिमाए मौत का इनकार किया गया आदतन और करके आदत अल्लाह जिसको चाहे सुना दे। अब देखो सिमाए मौत का इनकार किया गया किसका? आम मुर्दों की तो बात नहीं हो रही। नबी करीम सल्लम का आपने लफ्ज़ लिखा कि भाई हमारी बहस है कि कब्र में आप सल्लम दूसरी सुनते हैं कि नहीं सुनते। इसका आप ना आप सल्लम की कब्र का तज़किरा ना आप सल्लम का नाम लिया गया। जो खुद आप सल्लम की भाई आप इकरार करो कि जो आदमी आप सल्लम की कब्र मुबारक पे खड़ा होकर दुरूद शरीफ पढ़े आप सल्लम नहीं सुनते, दूर से कोई पढ़े नहीं पहुंच जाते, इसका इकरार करो। ये लिख के दो ना, तो अपना अकीदा ही जो आदमी अपना अकीदा नहीं लिख सकता वो दलील क्या देगा? दलील क्या देगा? मौलाना इंशाल्लाह अकाबर की इबारत आप कहते हैं हम तमाम कहते हैं हम तमाम अकाबर की इबारत पेश करेंगे इस पे। मैं कहता हूँ आप इस पे इबारत पेश करो अकाबर में से किसकी करो, अहले सुन्नत में से किसकी इबारत पेश करना चाहते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर दूसरी पढ़ जाए आप सल्लम नहीं सुनते, पेश करो मैं देखता हूँ। हज़रत थानवी का झूठा वाला दिया, फिर कहता है ये अकीदा शिरकिया है, ये अकीदा शिरकिया है कि आप सल्लम की कब्र पर दूसरी पढ़े शिरकिया है। पहले शिरक किसे कहते हैं? पहले शिरक की तारीफ कर। शिरक कहते हैं किसको है? शिरक का माना होता है कि एक